بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن العباس عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ایمان کا مزہ اس نے چکھا، یعنی اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماقبل میں بہت ساری احادیث کو ایمان کی متعلق سے بیان کر دیا گیا، اور اس پہ آپ قرآن کریم کی چند آیات کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ یہاں کہتے ہیں اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا، یعنی کہ ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہونے پہ اسے یقین ہو گیا، یعنی اسے مان لیا، تو پھر سمجھ لیجئے اسے ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا اور اسے ایمان کی لذت بھی ملے گی۔ فائدہ بیان کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو، جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں۔ کیا بیان کیا کہ ایمان کی حلاوت اسی شخص کو، اسی بندے کو نصیب ہوگی جس کے اندر تین علامتیں پائی جائیں، تین باتیں پائی جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس بندے کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہو۔ سمجھ رہے؟ یعنی کہ اگر بندہ کسی سے محبت کرے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العزت ہی کے لیے محبت کرے۔ تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ تیسری بات یہ کہی یہاں پہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے میں اسے ایسی ہی اذیت، ایسی ہی تکلیف، ایسی ہی پریشانی ہو جیسے کہ اسے آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے، آگ میں اسے ڈال دینے سے ہوتی ہے۔ ویسے ہی پریشانی اگر ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے میں ہو تب سمجھو کہ اسے اس کی
تو پھر اس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا، یعنی کہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر پائی گئی، یعنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو. سمجھ رہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے رسول کی محبت اس بندے کے دل میں سب سے زیادہ ہو. دوسری یہ ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے. تو تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے میں اسے اتنی ہی پریشانی ہو جتنا کہ اسے آگ میں ڈالنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تب یہ ہوگا کہ اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ اسے ملے گا. ٹھیک. اس کی بعد اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور یعنی جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا، اور یعنی جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی. یہاں پر بہت ہی عمدہ باتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیزیں ہو وہ اپنی مفاد کے لیے نہیں ہو. اگر کسی سے دشمنی ہو رہی ہو تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بندہ خلاف ورزی کام کر رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس سے دشمنی ہو، نہ کہ اپنی مفاد کے لیے، اپنی کوئی ذاتی معاملہ کے لیے. یا یوں کہ کہے اگر کسی سے محبت ہو تو پھر اللہ ہی کے لیے ہو، یا یوں کہ یہ کہیے کہ جو بندہ کسی کو کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے، اور جس کو نہیں دے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دے. یعنی یہ کہ کہنے کا خلاصہ یہ سمجھے آپ کہ اس کی زندگی کے جتنے بھی کام ہو وہ سب کس کے لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. تب تو پھر سمجھو کہ اس نے ایمان مکمل کر لی، یعنی اس کی ایمان مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اسی کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا، اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان پورا ہو گیا. تو جس بندے کے اندر اتنی خصوصیات اگر پائی گئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ورنہ تو جس کے اندر یہ خصوصیات اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لأبی ذر یا ابا ذر ایہما الایمان اوثق؟ قال اللہ عز وجل ورسولہ اعلم. قال الموالاة فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو. فائدہ مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا ہو، محبت ہو یا عداوت، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو.
یہاں اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام موجود ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کسی چیز کے متعلق ان سے پوچھتے تو صحابہ کرام کا یہ ادب کہہ لیجیے یہ کہ یہ ان کی اعلیٰ تعلیم کی یہ باتیں کہہ لیجیے یا ان کی صحبت کے اثر کا نتیجہ کہہ لیجیے، وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس چیز کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی اپنی زبان مبارک سے بتا فرما دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اس چیز کے متعلق جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے زیادہ جانکاری ہے، زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ ہی فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو، یعنی کہ اگر کسی سے کہہ لیجیے تعلق یعنی محبت، تعاون یعنی کہ اس کی امداد کچھ دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں باہمی تعلق و تعاون جو ہو وہ صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے عداوت ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کہہ لیجئے کسی سے اگر دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کسی سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور آپسی تعلق اور تعاون جو ہو وہ صرف کے صرف کیا ہو؟ کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العزت کے لیے ہی ہو۔ مطلب یہ بیان کیا کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا، یعنی کہ تعلق ہو یعنی کہ جوڑنا، یا ترک تعلق کا ہو، محبت ہو یا عداوت، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہیں ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور انہی کے حکم کے ماتحت ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی اپنے نفس کے لیے نہیں کہتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو اور انہی کے حکم کے ماتحت ہونی چاہیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تب تو یہ تمام خصوصیات جو بیان کی جا رہی ہے کہ جس بندے کے اندر پائی جائے گی، سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان جو ہے مکمل ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن آمن بي ورأني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھ کر ایمان لایا تو اس کو تو ایک بار مبارکباد، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اسے ایک بار خوشخبری ملی، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک وہ جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان لایا تو اس کو 7 بار مبارکباد، یعنی کہ اس کا درجہ جو ہے اور بڑا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ اس نے دیکھا بھی نہیں اور صرف سن کر اور ان چیزوں کے بارے میں جان کر اس کے اوپر ایمان لے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دیکھی ہوئی چیزوں کے بالمقابل اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو ایک بار مبارکباد دیا جائے گا، اور جس نے مجھ پر بنا دیکھے ہوئے ایمان لایا تو اس کو 7 بار مبارکباد پیش کیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی چیز کو یہاں پر بیان کرتے ہیں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس امت کی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا لیکن ہم اس کے اوپر یقین کامل رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو 7 بار مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایمان کے حوالے سے حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، چونکہ ایمان اسی وقت مضبوط ہوتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارے اعمال ہو جائیں اور انسان کی زندگی کے جتنے بھی احکام ہو وہ سب کے سب کس کے سنت، قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق ہو جائے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے اس انسان کی زندگی ایک اچھے راہ پہ ہے اور پھر اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے اسلام میں دین کے مطابق اگر اس بندے کا عمل نہیں ہے، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے، تو پھر اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج غور کر لیے تو پھر کل کی رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اگر آج غور نہیں کیے، اگر آج نہیں سمجھے تو پھر کل کی رسوائی تو طے ہے۔ چلیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔